السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ شہزادہ بلال اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ اور ملکہ اس کو بہت چاہتے تھے۔ شہزادہ حسین ہونے کے علاوہ نہایت رحم دل، خدا ترس اور بڑا بہادر تھا۔ غریبوں کو دل کھول کر خیرات دیتا، مصیبت میں اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی مدد کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جہاں اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھا، وہاں اپنی رعایا کے دل کا سرور بھی تھا۔ تمام لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کے پسینے کی جگہ اپنا خون گرانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ شہزادہ جب جوان ہوا تو اس کی شادی ہمسایہ ملک کے بادشاہ کی لڑکی ممتاز سے کر دی گئی۔ شہزادی ممتاز بھی شہزادی کی طرح حسین اور اعلیٰ کردار کی مالک تھی۔ اس نے چند ہی مہینوں میں شہزادی کی طرح سب کے دل میں گھر کر لیا۔ شہزادہ بھی اس پر جان چھڑکتا تھا، غرض کہ ان کے دن رات نہایت آرام سے گزرتے تھے۔ شہزادے بلال کا ملک دریا کے کنارے واقع تھا۔ دریا کافی گہرا اور چوڑا تھا۔ لوگ اس میں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ یہ دریا کہاں سے آتا ہے اور کہاں جا کر گرتا ہے۔ اس کے کنارے بادشاہ نے ایک خوبصورت باغ بنوا رکھا تھا، جس میں شاہی خاندان کے افراد وقتاً فوقتاً دریا کی سیر کے لیے آیا کرتے تھے۔ عموماً وہ چاندنی راتوں میں سیر کا لطف اٹھایا کرتے تھے۔ اس دریا کے متعلق بڑی عجیب و غریب افواہیں لوگوں میں مشہور ہو چکی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ کسی دیوتا کی نشانی ہے، تو کوئی کہتا کہ اس دریا میں خوفناک چیزوں نے اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ کوئی کہتا کہ اس دریا میں ایک شہزادی کسی دیو کی قید میں ہے۔ قید و بند کی تکلیف سے اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو جاری رہتے ہیں اور انہی آنسوؤں سے یہ دریا ظہور میں آیا ہے۔ غرض کہ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی اس دریا کی حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کو اسی جگہ دیکھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ شادی کے بعد اکثر شہزادہ بلال اور شہزادی ممتاز تفریح کے لیے دریا کے کنارے چلے جاتے اور کافی دیر تک دریا کی سیر سے لطف اٹھانے کے بعد وہ واپس چلے آتے۔ ایک دن حسب سابق دونوں شام کے وقت دریا کی سیر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت سورج مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کی سرخ شعاؤں نے تمام آسمان کو خونی لباس میں ملبوس کر دیا تھا۔ دونوں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ دریا کے کنارے سبز گھاس اگی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر آنکھوں میں تراوت آتی تھی۔ دونوں گھاس کے مخملی فرش پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اپنے دونوں پاؤں پانی میں لٹکا کر بیٹھ گئی اور دریا کی موجوں سے کھیلنے لگی۔ شہزادہ بھی اس کے قریب ہی لیٹ گیا اور شہزادی اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شہزادے پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ شہزادے کو سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ دریا کے پانی میں تلاطم پیدا ہوا، بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگیں۔ شہزادی دریا کے اس تغیر کو دیکھ کر بہت گھبرائی، مگر شہزادی کی موجودگی نے اس کی ڈھارس بندھائی اور وہ اطمینان سے دریا کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک ایک خوفناک مگرمچھ نے اس کے قریب ہی سر ابھارا۔ اس کی خوفناک اور بھیانک شکل دیکھ کر شہزادی نے خوفناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ مگرمچھ نے فوراً کنارے پہ پہنچ کر شہزادی کو منہ میں پکڑ لیا۔ شہزادی کی چیخ کی آواز سن کر شہزادہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جب اس نے اپنی رفیق حیات کو ایک مگرمچھ کے منہ میں دیکھا تو اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً تلوار کھینچ کر اس کی طرف لپکا، مگر اس عرصے میں مگرمچھ اپنا کام کر کے دریا میں غائب ہو چکا تھا۔ اچانک شہزادی کو ایک آواز آئی، اے شہزادے، میں طلسمی مگرمچھ ہوں، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈال۔ اس آواز کے سنتے ہی شہزادہ سمجھ گیا کہ شہزادی ضرور کسی طلسمی بلا کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ دیوانہ وار شہر کی طرف بھاگا۔ اس وقت اس کی حالت بہت ہی دگرگوں ہو رہی تھی، بال بکھر چکے تھے، گریباں کھلا ہوا تھا۔ جب وہ محل میں اس حلیے میں پہنچا
تو اس کے باپ بہت حیران ہوا اور ماجرا پوچھا۔ شہزادے نے تمام واقعہ اپنے باپ کو سنایا۔ باپ کو سنتے ہی بہت رنج ہوا، مگر اس نے ہمت سے کام لیا اور کہا، بیٹا فکر کی کوئی بات نہیں، میں مچھیروں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ تمام دریا میں جال ماریں، اس طریقے سے شہزادی حاصل ہو جائے گی۔ نہیں ابا جان، مچھیرے اس کو حاصل نہیں کر سکتے، میں ہی جا کر اس کو لاؤں گا، وہ کسی طلسمی طاقت کا شکار ہو چکی ہے۔ بیٹے یہ بہت اہم کام ہے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، پہلے ملاحوں اور مچھیروں کے ذریعے تلاش کراتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ناکامی ہوئی تو پھر دوسرا اقدام کیا جائے گا۔ غرض کے بادشاہ نے شہزادے کو وقتی طور پر تسکین دے دی اور خود تمام شہر کے ملاحوں اور مچھیروں کو شہزادی کی تلاش پر متعین کر دیا۔ شہزادی کی گمشدگی سے تمام شہر میں کہرام مچ گیا۔ ایک ہفتے تک لگاتار ملاح جال ڈال ڈال کر دیکھتے رہے، مگر شہزادی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ انہوں نے دریا کا ایک ایک انچ پانی دیکھ ڈالا، مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس طرف سے نا امیدی کے بعد بادشاہ نے شہزادے کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے ایک دربار منعقد کیا، جس میں تمام امراء اور وزراء کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے تمام واقعات ان کو سنائے اور اس کے متعلق ان سے مشورہ لیا۔ سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے آخر میں وزیر اٹھا، اس نے نہایت ادب سے کہنا شروع کیا، جناب، جیسا کہ شہزادے نے بیان کیا ہے کہ اس کو کوئی آواز آئی تھی کہ میں طلسمی مگرمچھ ہوں، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈال۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شہزادی ضرور کسی طلسمی طاقت کے پنجے میں ہے۔ اب شہزادی کی تلاش کی بجائے یہ مناسب ہے کہ کسی نجومی کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ اس سے کل حقیقت معلوم ہو جائے۔ وزیر کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا۔ اسی وقت شاہی نجومی کو بلایا گیا۔ ایک بہت بوڑھا اور سفید ریش نجومی جو کہ اپنے فن کا ماہر تھا آیا اور بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر ذائچہ وغیرہ بنانے لگا۔ ایک گھنٹے کی مسلسل کوشش اور حساب کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ اس وقت اس دریا میں جو کہ آپ کے دارالسلطنت کے ساتھ ساتھ بہتا ہے ایک طلسمی مگرمچھ کی قید میں ہے۔ طلسمی مگرمچھ دراصل ایک جادوگر ہے جس نے مگرمچھ کا روپ دھارا ہوا ہے۔ یہ دریا بھی اسی کے جادو کا نتیجہ ہے۔ شہزادی صاحبہ جب بیاہ کر اس ملک میں آئی تھی تب سے وہ جادوگر ان پر عاشق ہو گیا ہے اور وہ شہزادی صاحبہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ شہزادی صاحبہ کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ نجومی کے اس انکشاف پر سب حیران و پریشان رہ گئے۔ شہزادے نے پھر نجومی سے پوچھا، شہزادی کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ بوڑھے نجومی نے جواب دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر اس وقت جب طلسمی مگرمچھ کو جہنم رسید کیا جائے۔ شہزادے نے یہ سن کر پوچھا، مگر ایک معمولی انسان ایک جادوگر کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ نجومی نے اپنا سر جھکا لیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا اور شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شہزادہ عالم، ایک طلسمی پھول جو کہ اس دریا کے اندر ہے، حاصل کرنے کے بعد اس جادوگر کو نہایت آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ شہزادے نے پھر پوچھا، مگر وہ پھول کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور اس کی مدد سے جادوگر کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ نجومی یہ سن کر مسکرایا اور کہا، شہزادہ عالم، وہ پھول حاصل کرنے میں بہت سے خطرناک مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، اور چونکہ وہ ایک معمولی پھول نہیں بلکہ ایک طلسمی پھول ہے، اس لیے اس میں ایسی صفات ہیں جن کی وجہ سے کوئی جادو اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ شہزادہ غور سے سن رہا تھا۔ جب نجومی چپ ہوا تو شہزادہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں شہزادی کی رہائی کے لیے جاؤں۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا، بیٹا تمہارے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری سلطنت میں کئی ایسے بہادر موجود ہیں جو شہزادی کو رہا کروا سکتے ہیں، اس لیے تمہاری۔ نجومی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، گستاخی معاف، جہاں پناہ۔
शहजादी को सिर्फ शहजादा आलम ही हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो शख्स भी ऐसा करने की जुर्रत करेगा वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। ये सुनकर बादशाह सोच में पड़ गया और काफ़ी देर बाद इसने कहा, अच्छा बेटा, तुम्हें जाने की इजाज़त है। मैं खुदा से दुआ करूँगा कि वो तुम्हें सलामत वापस लाए। ये कहते ही बादशाह मसनद से उठा और महल में चला गया। बादशाह के उठते ही दरबार बर्खास्त हो गया और शहजादे ने नजूमी से पूछा, अच्छा बाबा, अब तुम इस फूल को हासिल करने का मुफस्सिल तरीका बताओ। नजूमी ने कहना शुरू किया, शहजादा आलम, जिस जगह आपने मगरमच्छ देखा था बस इसी जगह आंखें बंद करके छलांग लगा दें। आंखें खुलने पर आप खुद को खूबसूरत दरवाजे पर पाएंगे। बाग के दरवाजे पर एक जादू का बुत होगा। इससे बचकर निकलना आपकी अक्लमंदी और हिम्मत पर मुनहसिर है, क्योंकि वो हर एक गुजरने वाले पर नेज़े से हमला करता है। बाग में बहुत से फूलों के बूटे होंगे। इनके दरमियान में एक बड़ा सा सफ़ेद फूल होगा। वही तिलिस्मी फूल है। इसको हासिल करने के बाद आप अपने इरादे में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद शहजादे ने नजूमी को इनाम व इकराम देकर वापस किया और ख़ुद जाने की तैयारियां करने लगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे वो उठा, सफ़र का लिबास ज़ेब तन किया और सीधा बाप के पास पहुंचा। बाप ने इसको गले से लगाया और दुआएं दी। इसके बाद शहजादा अपनी वालदा के पास गया। वालदा ने भी इसको प्यार किया और रोती हुई आंखों से इसको रुखसत किया। महल से निकलकर शहजादा सीधा इस जगह पहुंचा जहां मगरमच्छ ने इसकी प्यारी रफ़ीका हयात को उठा लिया था। इसने अपने गिरदोपेश एक निगाह डाली और बिस्मिल्लाह कहकर अपनी आंखें बंद करके दरिया में छलांग लगा दी। काफ़ी देर तक शहजादा नीचे ही नीचे बैठता चला गया। जब इसके पाँव किसी चीज़ से अटके तो इसने आंखें खोल दी। खुद को बजाय पानी के इसने एक नहायत खुशनुमा बाग के सामने पाया। बाग के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा खौफनाक बुत खड़ा था, जिसने एक वजनी गुर्ज अपने कंधे पर रखा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि वो वार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। शहजादा सोचने लगा कि अब इस खौफनाक बुत से कैसे निजात हासिल की जाए। अभी वो इसके मुतल्लिक सोच ही रहा था कि अचानक एक परिंदा दरवाजे में से गुजरा। अचानक इस बुत ने बर्क रफ्तारी से अपनी पूरी ताकत से गुर्ज मारा। परिंदा बेचारा इसी वक्त फना हो गया। शहजादे के जहन में फ़ौरन एक तजवीज़ आई। इसने इसी वक्त एक परिंदा पकड़ा और दरवाजे के करीब पहुंचकर इसको छोड़ दिया। जो ही बुत ने अपना गुर्ज परिंदे पर मारा, शहजादे ने एक जस्त लगाई और गुर्ज को फलांग कर बाग में दाखिल हो गया। बाग में दाखिल होते ही इसको ऐसा मालूम हुआ कि वो जन्नत में दाखिल हो गया है। चारों तरफ फूल अजीब बहार दिखा रहे थे। इनकी खुशबू से दिमाग मुअत्तर हो रहा था। शहजादा इस नज़ारे से बहुत मुतासिर हुआ और वो खरामा खरामा आगे बढ़ने लगा। वो इस वक्त बिल्कुल भूल चुका था कि वो तिलिस्मी जगह पर है। अचानक इसके करीब ही एक बहुत भारी पत्थर आकर गिरा। खैरियत हुई कि शहजादा बच गया। अगर इसका एक कंगरा भी शहजादे को छू जाता तो शहजादी की हड्डियां तक पिस जातीं। इस पत्थर के गिरने से शहजादा मोहतात हो गया और वो जल्द ही जल्द फूल को हासिल करने की कोशिश करने लगा। थोड़े ही फासले पर इसको फूलों का एक झुंड नजर आया। फूलों के दरमियान गुलाब के बराबर एक फूल था। वो सब फूलों से ऊंचा था। शहजादा समझ गया कि यही तिलिस्मी फूल है। अचानक शहजादे की निगाह फूल के पौधे पर पड़ गई। क्या दिखता है कि एक सियाह और खौफनाक नाग कुंडली मारे इस पौधे के पास बैठा है। शहजादा अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने की तरकीब सोचने लगा। अभी शहजादा इस नाग से छुटकारा हासिल करने की ठान ही रहा था कि अचानक पीछे से आकर इसको किसी ने पकड़ लिया। शहजादे ने बदहवास होकर पीछे मुड़कर देखा तो अपने आप को एक अजदहा के नरगे में देखा। पेशतर इसके कि शहजादा इससे बचने के लिए कोई तजवीज़ करे, अजदहा ने इसको निगल लिया। शहजादे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसको किसी ने अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया है। इसका दम घुटने लगा और मौत इसको आंखों के सामने नजर आने लगी। शहजादा था फितरतन बहादुर। दिल में सोचने लगा कि इस तरह मरना
بہادری اور جوان مردی کے خلاف ہے، موت تو خیر برحق ہے، کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ اس نے فوراً اپنی تلوار میان سے نکالی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی پوری قوت سے اژدہا کے پیٹ میں گھونپ دی اور چیر ڈالا۔ اژدہا اس ناگہانی آفت سے اچھلا اور اس کے اچھلنے سے شہزادہ اس کے پیٹ سے باہر آ پڑا۔ باہر آ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ابھی وہ طلسمی پھول کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو سامنے کی طرف سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور آتا نظر آیا۔ اس کا منہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح لمبا تھا، ماتھے پر دو خوفناک سینگ تھے۔ شہزادہ ابھی اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ کر حیران ہی ہو رہا تھا کہ اچانک اس نے وہیں سے ایک چھلانگ لگائی اور شہزادے پر حملہ کیا۔ شہزادہ برق رفتاری سے ایک طرف ہو گیا، حملہ خالی گیا اور وہ عجیب و غریب مخلوق اوندھے منہ زمین پر گری۔ شہزادے نے پھرتی سے تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ رسید کیا اور اس خوفناک مخلوق کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک زبردست چیخ فضا میں بلند ہوئی اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اس زبردست بلا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد شہزادہ اس سانپ کی طرف بڑھا جو کہ پودے کے ساتھ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر سانپ نے اپنا پھن اٹھایا اور اس کے قد کے برابر کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے اپنی تلوار سانپ کے آگے کی، اس نے اس کو کاٹنا چاہا۔ شہزادے نے تلوار پھرتی سے پیچھے کھینچ لی اور سانپ زمین پر گرا۔ اس وقت شہزادے نے تلوار کے ہلکے سے وار سے سانپ کے دو ٹکڑے کر دیے۔ تمام بلاؤں کا خاتمہ کرنے کے بعد پھول کے نزدیک پہنچا اور چاہتا تھا کہ اس کو توڑے۔ اچانک اس کی پتیوں میں سے ایک بالشت بھر کا سنہرا سانپ بلند ہوا اور ایک چیخ فضا میں پیدا ہوئی اور سانپ غائب ہو گیا۔ شہزادہ اس آواز کو سن کے بہت حیران ہوا، مگر اس نے فوراً اس پھول کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھول کو حاصل کرنے کے بعد شہزادے نے جادوگر کی تلاش شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی نظر اسی مگرمچھ پر پڑی جو کہ شہزادی کو اپنے منہ میں پکڑ کر لے گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر شہزادے کا خون مارے غصے کے کھول اٹھا۔ وہ فوراً ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں طلسمی پھول لے کر اس کی طرف بڑھا۔ طلسمی مگرمچھ نے بھی شہزادے کو دیکھ لیا تھا، چنانچہ اس نے بھی اپنا بھاڑ سا منہ کھولے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اچانک شہزادے کو پھول سے آواز آئی، اے شہزادے، اس پھول کو اس مگرمچھ کے منہ میں پھینک کر اس کی طاقت کا خاتمہ کر دو۔ چنانچہ جو ہی شہزادہ طلسمی مگرمچھ کے قریب پہنچا، مگرمچھ نے اس کو اپنا لقمہ بنانا چاہا، مگر شہزادے نے نہایت چابک دستی سے طلسمی پھول کو مگرمچھ کے منہ میں ڈال دیا جو فوراً ہی اس کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ اچانک مگرمچھ نے زمین پر لوٹنا شروع کیا اور سیکنڈ کے بعد ایک زبردست دھماکہ پیدا ہوا اور مگرمچھ کا پیٹ پھٹ گیا۔ مگرمچھ زور سے اچھلا اور ایک مکروہ سیاہ فام شکل کی صورت اختیار کر گیا۔ جادوگر کی تمام طلسمی طاقت ختم ہو چکی تھی اور اب وہ محض ایک عام شخص رہ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک تلوار تھی اور وہ غیظ بھری نظروں سے شہزادے کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادے کی آنکھوں میں اس کی صورت دیکھ کر خون اتر آیا۔ اس نے کہا، بدبخت، اب میرے ہاتھوں سے بچ کر کہاں جائے گا؟ یہ کہہ کر اس نے جادوگر پر حملہ کیا۔ جادوگر نے نہایت چابک دستی سے شہزادے کا وار تلوار پر روکا اور خود بھی جوابی وار کیا۔ شہزادہ فوراً بیٹھ گیا اور جادوگر کی تلوار سنسناتی ہوئی اس کے سر پہ سے گزر گئی۔ ابھی شہزادہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ جادوگر نے ایک اور وار کیا۔ شہزادے نے نہایت ہوشیاری سے اس کو روکا اور بائیں جانب سے اس کو غافل پا کر اس پر حملہ کیا۔ جادوگر نے اس کو روکنے کی کافی کوشش کی، مگر شہزادے کی تلوار نے پھر بھی اس کے بازو پر ہلکا سا زخم لگا دیا۔ جادوگر غضبناک ہو گیا اور اس نے اپنی پوری قوت سے گھما کر تلوار شہزادے کے سر پر ماری۔ شہزادہ فوراً ایک طرف ہو گیا اور جادوگر کی تلوار زمین پر لگی۔ چونکہ تلوار کافی زور سے زمین پر لگی تھی، اس لیے وہ زمین میں دھس گئی۔ شہزادے نے فوراً اپنی تلوار جادوگر کی تلوار پر ماری۔ جادوگر کی تلوار دو ٹکڑے ہو گئی اور اس کا دستہ
جادوگر کے ہاتھ میں رہ گیا۔ جادوگر نے وہی دستہ شہزادے کی طرف کھینچ مارا۔ شہزادہ فوراً جھک گیا اور تلوار کا دستہ اس کی گردن کے قریب سے سنسناتا ہوا اس کے عقب میں ایک درخت کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ اب چونکہ جادوگر نہتھا رہ گیا تھا، اس لیے اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر شہزادے نے فوراً بڑھ کر ایک ہی بار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے مرتے ہی ایک زبردست جھٹکا پیدا ہوا۔ خوف کی وجہ سے شہزادے کی خود بخود آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو اس جگہ پایا جہاں دریا بہتا تھا۔ دریا اب غائب ہو چکا تھا۔ اچانک اسے سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی جان سے پیاری بیوی شہزادی ممتاز رسیوں سے جکڑی ہوئی اس کے قریب پڑی ہے۔ شہزادے نے اس کو دیکھا تو بے تاب ہو گیا اور اس نے بڑھ کر فوراً اس کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ شہزادی شہزادے کو دیکھ کر اس سے لپٹ گئی اور دونوں نے ایک دوسرے سے مل جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ شہر میں پہنچتے ہی ان کی آمد کی خبر پر لگا کر تمام شہر میں پھیل گئی۔ لوگوں نے خوشی کے شادیانے بجانے شروع کر دیے اور کئی روز تک ملک میں جشن ہوتا رہا۔ بادشاہ اور ملکہ نے شہزادے اور شہزادی کی آمد پر خزانے کے منہ کھول دیے اور اس قدر خیرات کی کہ غریب غنی ہو گئے۔ اس جشن کے موقع پر بادشاہ نے اپنا تاج و تخت شہزادے کے سپرد کر دیا۔ شہزادے نے تخت پر بیٹھتے ہی نہایت عدل و انصاف سے حکومت کرنا شروع کی اور اپنی تمام عمر اپنے باپ اور ماں کی خدمت اور رعایا کی بہبودی میں گزار دی۔